آج کی ریسیپی بڑی یونیک سی، ڈیفرنٹ سی اور ہٹ کے ریسیپی انشاءاللہ آپ کو پسند آنے والی ہے۔ اپنے ڈنر مینیو میں، اپنے لنچ مینیو میں یا اپنے دعوت کے مینیو میں اسے ضرور ایڈ کریں۔ آپ اسے کوفتہ گریوی بھی کہہ سکتے ہیں اور کباب گریوی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو کوفتہ کی شکل میں بنایا ہے۔ تو آپ ریسیپی کو فل واچ کریں اور کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ریسیپی کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں پہ قیمے والی مشین میں نے سٹارٹ کرنے لگی ہوں، اور اس کے اوپر ہم نے قیمے کے اندر سے جو جو چیزیں گزارنی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 2 بریڈ کے سلائس ہیں، ان کو ہم نے پانی کے اندر اچھی طرح ڈپ کرنا ہے، اور ڈپ کرنے کے بعد اچھی طرح ان کا جو پانی ہے وہ سکویز آؤٹ کر دینا ہے۔ کرنے کے بعد قیمے کی مشین کے اوپر میں نے ان کو رکھا ہے، سبز مرچیں تھوڑی سی رکھی ہیں، تھوڑا سا دھنیا اور پودینہ رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بون لیس چکن ہے، جس کے ساتھ ہم اپنے جو ہے وہ کوفتے تیار کریں گے۔ چکن کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ایڈ ہوں گی تاکہ ساری چیزیں ایک ہی دفعہ اس مشین سے گزر جائیں گی، تو سارا جو ہے نا پروسیس اچھے سے اور کوئکلی ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ 2 سے 3 عدد جو ہے وہ پیاز تھے، ان کو میں نے الگ سے چاپ کر کے ان کا پانی اچھی طرح نچوڑ لیا ہے۔ بس ساری چیزوں کو، چکن بون لیس ہے تقریباً، یہ میرے پاس 1 kg کے قریب چکن تھا، اور اس سے 2 جو ہے وہ میں میرینیشنز بناؤں گی۔ تو جو آج کی ریسیپی فی الحال میں آپ کو دے رہی ہوں وہ کوفتہ گریوی کی ہے۔ یہاں پہ 1 سے 1.5 ٹیبل سپون آپ نے ڈالنا ہے جنجر گارلک کا پیسٹ، اور 1 ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے لیمن جوس، اور زیرہ اور جو دھنیا ہے وہ روسٹڈ ہوا ہوا ہے اور کرش ہوا ہوا ہے، وہ 1 سے 1.5 ٹیبل سپون میں نے ایڈ کیا ہے۔ 1 ہی ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے کرش جو چلیز ہیں، چلی فلیکس، وہ ایڈ کر دی ہیں۔ تھوڑی سی ہلدی کلر دینے کے لیے، تھوڑا سا دھنیا پاؤڈر اور لال مرچ پاؤڈر یہ ایڈ کر دیا، اور سالٹ بھی اس میں ایڈ ہوا ہے، وہ کلپ مس ہو گیا ہے۔ تو بس اچھی طرح ہم نے کر لیا مکس، اور اس طرح کا یہ پیسٹ نما ہمارے پاس بن گیا ہے۔ اب جو کوفتے میں اس کے ساتھ تیار کروں گے، ہاتھوں کو ہلکا سا آپ نے گیلا کرنا ہے، اور بس راؤنڈ شیپ میں آپ نے ان کو شیپ دے لینی ہے۔ اچھا، اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ گولا کباب کی بھی شیپ دے سکتے ہیں، یا کسی دوسری شیپ میں بھی ان کو بنا سکتے ہیں، لیکن میں نے ان کو کوفتہ کی شیپ دی ہے۔ اصل ریسیپی میں کوفتہ میں تو چنے کا پاؤڈر وغیرہ بھی ایڈ ہوتا ہے، لیکن وہ تھوڑی سی سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لیکن بلیو می کہ ٹیسٹ میں یہ بہت ہی امیزنگ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ 90 to 100% ابو ہے یہ کوفتہ کی ریسیپی سے، یعنی ٹیسٹ میں بہت امیزنگ ہے۔ آپ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ بس کوفتہ بنانے کے بعد ہم نے اس کو جو ہے وہ ڈیپ فرائی کر لیے سارے کوفتاز کو، اور کرنے کے بعد جو ہے ہم ان کو سیپریٹ کریں گے۔ سیپریٹ کرنے کے بعد ہم نے ان کے ساتھ ایک اچھی سی گریوی تیار کر لینی ہے، اور گریوی جو ہے وہ ہماری اسموکی فلیور کے ساتھ ہوگی، اور وہی اس کا خاص پوائنٹ ہے جو اس ڈش کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ بھی کرتا ہے اور بہت ہی مزیدار بھی کرنے والا ہے۔ یہاں پہ انین جو ہیں وہ 2 انین ہیں، ان کو میں نے براؤن کر لیے، ٹماٹر ہیں اور گرین چلیز ہیں، یہ گریوی کے لیے میں نے جگ کے اندر ایڈ کر لی ہیں۔ ابھی اسی کے اندر میں ساری چیزیں ایڈ کروں گی، اور یہاں پہ جنجر گارلک کا پیسٹ ہے، 1 ٹیبل سپون آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ زیرہ ہے ثابت، یہ تقریباً 1 ٹی سپون، اور ½ ٹی سپون جو ہے وہ ثابت دھنیا ہے۔ ساری چیزوں کو میں نے اسی کے اندر مکس کیا ہے، کیونکہ گریوی ہم نے بالکل جو ہے وہ میش رکھنی ہے، اس میں کسی چیز کے کوئی چنکس وغیرہ نہ ہوں، تو اس لیے سب کو میں نے جو ہے نا اچھی طرح مکس کر کے ان کو بلینڈ کر لیا۔ یہاں پہ آئل، آدھا کپ آئل لے لیے، اس کے اندر میں نے گریوی ایڈ کر لیا ہے، دھنیا پاؤڈر، ہلدی پاؤڈر اور لال مرچ پاؤڈر ایڈ ہوا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ تھوڑا سا نمک ایڈ ہوا ہے، تھوڑا سا گرم مسالہ یا زیرہ پاؤڈر بھی آپ ایڈ کر دیں اس کے اندر۔ بس ساری چیزوں کو ہم نے اچھا سا مکس کرنا ہے، اور اس گریوی کو ہم نے تقریباً 3 سے 4 منٹ اچھا سا بھون لینا ہے، تاکہ جو را مسالے ہیں ان کا فلیور جو ہے وہ اس طرح ختم ہو جائے اور اچھی سی بھنائی ہو جائے۔ بھنائی کرنے کے بعد جہاں پہ جتنی گریوی کی کنسسٹنسی رکھنی ہے اس حساب سے مانیے پانی ایڈ کر لیے۔ ابھی اس کے اندر سارے کوفتے جو ہے وہ میں ایڈ کر دوں گی۔ کوفتے ایڈ کرنے کے بعد ان کو اچھی طرح میں نے کر لیا ہے مکس، اور مکس کرنے کے بعد ان کو 2 منٹ مزید میں نے دم لگایا، تاکہ کوفتہ کے اندر گریوی کا فلیور اور گریوی کے اندر کوفتہ کا اچھا سا فلیور مکس ہو جائے، اور دونوں کا کمبائن ہو کے ایک مکس سا فلیور بڑا زبردست آئے گا۔ اچھا، 2 سے 3 منٹ جب دم لگانے کے بعد میں نے لاسٹ میں ان کو اتارنے سے پہلے 2-3 کوئلے اچھی طرح گرم کر کے تھوڑا سا آئل ان کے اوپر اسپریڈ کر کے ان کو 5 سے 10 منٹ کے لیے اسموک لگا کے چھوڑ دیا تھا۔ یہ کام آپ ڈش آؤٹ کرنے سے پہلے کر لیجیے گا۔ بس یہ فائنل لک ہے، اس کو ہم نے اپنے باؤل کے اندر ٹرانسفر کرنا ہے۔ بلیو می کہ بہت ہی امیزنگ ریسیپی ہے، آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اسی میرینیشن کے ساتھ آپ گولا کباب کی شیپ دے سکتے ہیں، اور یہی میرینیشن آپ گولا کباب وغیرہ کی بنا کے آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں، اور جب چاہیں انہیں دوبارہ